بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون ود سردار پیرزادہ میں خوش آمدید۔ آج 3 اہم نکات پر بات کرنی ہے اور بہت ہی وہ حساس بھی ہیں اور بڑی مختصر سی بات کرنی ہے، اس لیے آپ مکمل ویڈیو سنیے گا، لیکن اس سے پہلے پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ارشد شریف کیس کی جو خبر ہے، بریکنگ نیوز، جو اہم معلومات ہیں، وہ کب ہمارے سامنے ممکنہ طور پر آ سکتی ہیں؟ پہلا نقطہ یہ ہے۔ دوسرا نقطہ، جو اسٹیبلشمنٹ اب کہہ رہی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں اور اب ہم سیاست سے دور رہیں گے، اس پر ایک اہم تجزیہ وہ یہ ہے کہ فوج کو غیر سیاسی ہونے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ سیاسی ہونا پڑے گا تاکہ وہ مستقبل میں سیاسی ہو سکے۔ یہ کیسے؟ اس پر بھی بات کرنی ہے۔ تیسری بات جو نقطہ ہے وہ یہ کہ جو اگر عام انتخابات ہوتے ہیں تو عمران خان کی شاید وہ توقعات پوری نہ ہو سکیں اپنے ووٹرز سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ یا دھاندلی، نہیں، ان کے جو ووٹرز ہیں اور جو اگر انتخابات شفاف بھی ہوں تب بھی عمران خان کی جو توقعات ہیں اور جو ان کے ارد گرد کے لوگ ان سے باتیں کر رہے ہیں کہ آپ بہت بڑی کامیابی لیں گے، وہ شاید ایسا نہ ہو سکے۔ کیسے؟ یہ 3 اہم باتیں آپ سے میں نے ڈسکس کرنی ہے۔ سب سے پہلے ارشد شریف کیس کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے، سپریم کورٹ نے بھی ازخود نوٹس لیا اور اب اسپیشل JIT بھی بن گئی ہے۔ ہم اس میں اگر یہ چونکہ ایک معاملہ بہت حساس بھی ہے اور دکھ کا بھی ہے، اس لیے بڑی محتاط بات کرنی پڑتی ہے۔ اب تک پاکستان میں جتنے آپ دیکھیے کہ ایسے اہم کیسز ہوئے ہیں اور جو اہم آپ سمجھیے کہ مرڈرز ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ابھی تک عوام کو کسی حوالے سے کوئی مصدقہ بات نہیں پتہ چل سکی۔ مثلا لیاقت علی خان سے لے کر آپ آج تک دیکھیے کہ کسی کیس کے بارے میں کوئی جو درست بات ہے یا درست معلومات ہے ہم تک نہیں ہے۔ پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان چلے گئے، ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں۔ حسین شہید جو سہر وردی ہیں، وزیر اعظم پاکستان کے رہ چکے ہیں، ان کے بارے میں مشکوک اطلاع ہیں کہ وہ قتل ہوئے یا ان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس کے بعد آپ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس، بڑا مشہور کیس ہمارے سامنے، ہمیں نہیں معلوم۔ ضیاء الحق کا طیارہ ہوا میں پھٹ جانا، ہمیں نہیں معلوم۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت، ہمیں نہیں معلوم۔ اس کے علاوہ آپ آگے چلتے آئیے، ہمیں اور بھی جو ایسے معاملات ہوئے، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے شہریوں کو اس بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ خیر، ہم اس کیس کے حوالے سے، ارشد شریف شہید کیس کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے ازخود نوٹس لیا ہے، ہم اچھی رائے رکھنی چاہیے ہمیں، اور سپریم کورٹ جس اخلاص سے اس کیس کو دیکھ رہی ہے، لیکن چونکہ ٹریک ریکارڈ ایسا ہے، اس حوالے سے ہمیں یہ ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ اس کیس کا بھی کیا بنے گا۔ اس حوالے سے جو میری رائے ہے کہ شاید ممکنہ طور پر جلد یا بعدیر ہمیں کچھ معلومات کسی صحافی کی تفتیشی جو صحافت ہے، جو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہوگی، اس کے ذریعے شاید ہمیں پتہ چل سکے، کچھ ہمیں کلو ملیں کہ واقعات کیا ہوئے تھے اور کیسے ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صحافی پاکستان کے میڈیا سے نہ ہوں، ہو سکتا ہے پاکستان کے میڈیا کے کچھ صحافیوں کو پتہ چلے لیکن وہ اس کو سامنے لانے میں مجبور ہوں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا سے ہو سکتا ہے کچھ صحافی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ لے کر آئیں اور ہمیں ارشد شریف شہید کے حوالے سے کچھ مصدقہ اطلاعات مل سکے۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ممکن ہو سکتی ہے کہ جو ہماری کانسپیریسی تھیوریز ہیں، ہو سکتا ہے اس سے بھی مختلف کوئی بات ہو جو ہمیں زیادہ حیران اور پریشان بھی کر جائے، جو ہم نے سوچی بھی نہ ہو۔ لہٰذا ارشد شریف شہید کیس کے حوالے سے جلد یا بعدیر ممکنہ طور پر ہمیں انٹرنیشنل میڈیا کے کسی صحافی کی، کسی جرنلسٹ کی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ سے شاید بہت زیادہ ہمیں معلومات مل سکیں اور کلو مل سکے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا۔ اب دوسرے نقطے کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا نقطہ، میں نے کہا سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اے پولیٹیکل ہونا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ خود بھی یہی دعویٰ کر رہی ہے، لیکن میرا اور کچھ اور
جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اگر غیر سیاسی ہونا ہے تو اس کے لیے پہلے سے زیادہ انہیں سیاسی ہونا پڑے گا ایک دفعہ۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، وہ کہا جا رہا ہے نا، کہتے ہیں کہ اتنا گند پڑ چکا ہے 75 سالوں میں کہ اس کو صاف کون کرے گا، سیاسی گند۔ تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ اگر 75 برسوں میں جن جو سابقہ ہماری اسٹیبلشمنٹس تھیں انہوں نے یہاں سیاسی گند ڈالا، وہ صفائی سیاستدان نہیں کر سکتے، ان کے بس میں ہی نہیں ہے، کیونکہ آپس میں ان کے ایسے معاملات ہیں کہ جو ایک مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں بیٹھ سکتے، وہ صفائی کیسے کر سکیں گے؟ آپ دیکھیے کہ چور کی بات کرنا، پرویز الہی صاحب نے بات کی اور بڑے شاید عمران خان صاحب کی خوشامد میں کہہ لیجئے کہ جی میرے قائد نے ان کو اتنا چور کہہ دیا ہے کہ یہ گھر سے باہر کھانا کھانے نہیں نکل سکتے، ہوٹل میں نہیں جانتے۔ یہ وہی قائد ہیں پرویز الہی صاحب کے، عمران خان صاحب، جو عمران خان صاحب پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے۔ خیر، یہ ایک پرویز الہی صاحب چونکہ ایک سیاسی آدمی ہیں اور وہ ووٹ پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسے باتیں کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے ووٹرز اب ایسے اٹریکٹ نہیں ہوتے۔ معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ چلیے ذوالفقار علی بھٹو سے اگر ہم لیں تو ذوالفقار علی بھٹو کو اس کے خلاف پراپیگنڈا کس نے کیا؟ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے، ضیاء الحق نے۔ ضیاء الحق کا جو اس کے بعد آئی ہے 90 کی دہائی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو اس وقت تھی، ایک دوسرے کے خلاف جتنی بھی باتیں کر رہے تھے، کرپشن کے کیسز اور دیگر بنا رہے تھے، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی، یعنی اسٹیبلشمنٹ کروا رہی تھی۔ پھر پرویز مشرف کا دور آتا ہے، یہ جو چور جو عمران خان صاحب کی کہ یہ کہ نمودار ہوتے ہیں اور ایک سامنے آتے ہیں، پھر عمران خان پروجیکٹ آتا ہے۔ یہ سب معاملات ہوئے جن کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ سیاسی معاملات میں پیچھے تھی، موجود تھی۔ اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے اور ہٹنا چاہتی ہے، لیکن جو یہاں گند پڑ چکا ہے وہ اگر دیکھا جائے تو وہ یہ سیاسی جو پیچھے لوگ رہ جائیں گے ان کے اختیار میں نہیں ہے، ان کے بس میں نہیں ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سامنے آ کر ایک دفعہ یہ جو تمام چور کا اور دیگر جو سیاسی گند ہے جو صرف محض پراپیگنڈے پر مشتمل تھا، اس کو صاف کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کلیئرٹی لانی چاہیے، پھر میدان اور گھوڑا سامنے چھوڑ دینا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ موجودہ اگر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم عمران خان کو جھوٹا، لفنگا اور جو بھی آپ الزامات دیں، اور عمران خان جو ہے پی ڈی ایم کو چور، ڈاکو، فلاں کہی جا رہے ہیں، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کے بارے میں کون رائے دے گا؟ کیا یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اٹھائی نہیں گئی جو سابقہ اسٹیبلشمنٹ تھی؟ لہٰذا جو اگر اسٹیبلشمنٹ کو اے پولیٹیکل ہونا ہے اور غیر سیاسی ہونا ہے تو ایسے نہ چھوڑ دیں۔ یہ اگر چھوڑ دیا تو یہ تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ پھر حالات ایسے اتنے خراب ہو جائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست سیاسی ہونا پڑے۔ لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کو ایک دفعہ سیاست میں اس طرح آئیں، مختلف انداز سے آئیں اور صفائی کے لیے آئیں، یہ نہیں کہ سیاستدانوں کی صفائی کریں۔ وہ جو گند پڑ چکا ہے یہاں پر، جو 75 برسوں میں اسٹیبلشمنٹ بیکنگ سے جو گند پڑا ہے سیاسی اور ایک دوسرے کی جو پگڑی اچھالی گئی ہے، اس کی صفائی کے لیے ایک دفعہ اسٹیبلشمنٹ ضرور یہاں پر اپنا کردار ادا کرے۔ لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کو غیر سیاسی ہونے کے لیے ایک مرتبہ مختلف انداز سے بہت ضروری ہے کہ وہ سیاسی ہو، پہلے سے زیادہ سیاسی ہو۔ اب تیسرا جو نقطہ اور آخری نقطہ، اہم نقطہ، کہ جو عمران خان صاحب کی اس وقت توقعات ہیں یا ان کے خواب ہیں کہ اگر جنرل الیکشن ہوں گے تو وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیں گے، شاید ایسا نہ ہو۔ نمبر بات پہلی یہ کہ سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جس طرح فیض یاب ہوئے اور جاویداں ہوئے، وہ سب ہم کو معلوم ہے، اور وہ سب ماضی کا قصہ ہے، ہسٹری بن گئے ہیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو لوگ تھے وہ اب اس حوالے سے عمران صاحب کے بیک کرنے والے وہ ایک ماضی کا حصہ بن گئے۔ لہٰذا لیکن جو ان کے حق میں پراپیگنڈا کیا گیا وہ اگر موجود بھی ہے، لیکن اس کا توڑ آپ دیکھیے کہ جب جنرل انتخابات ہوتے ہیں اور جو پاکستان کی انتخابی سیاست کو سمجھتے ہیں جو لوگ، جو سیاسی کائی ہیں یعنی جو گرو ہیں، ان کو پتہ ہے کہ سیاست صرف اس طرح نہیں لڑی جاتی۔ ہمارے ہاں 2-3 کمپوننٹس بہت اہم ہوتے ہیں سیاست میں۔ ایک ہوتا ہے اس میں الیکٹیبل لوگ، یعنی وہ لوگ
جن کا امکان ہوتا ہے جیتنے کا، وہ اپنا پتہ دیکھ کر چلتے ہیں، اپنا دیکھ کر کسی جو گھوڑا کامیاب ہونے والا ہوتا ہے اس پر دوڑ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے لیڈ کون کر رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیے کہ جو پی ڈی ایم، اگر عمران خان صاحب ضمنی انتخابات کی بات کریں جس میں ان کو کامیابیاں ہوئیں اور جس کے سر پر وہ بہت اتراتے پھر رہے ہیں، تو اس میں بہت سارے معاملات ہیں۔ ایک تو یہ کہ پی ڈی ایم اس پر کوئی غرض نہیں رکھتی تھی، اس کے پی ڈی ایم کی کوئی وہ وش نہیں تھی کہ وہ ضمنی انتخابات میں بہت زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر آئے۔ اس وقت اس کا معاملہ تھا کہ وہ امپورٹنٹ تقرری چیف آف آرمی سٹاف کی پی ڈی ایم کر رہے، لہٰذا وہ اس میں کامیاب ہو گئی، اس لیے ان کو اس میں عمل اتنا زیادہ پارٹیسپیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نمبر دو، ضمنی انتخابات میں جتنی پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں وہ ایک دوسرے کے سامنے آ کے لڑیں، یعنی کہیں پر آپ دیکھیے کہ نون لیگ کے مقابلے میں پی 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 بھی موجود ہے، کہیں پہ جے یو آئی ایف موجود ہے، کہیں پہ تینوں موجود ہیں۔ اس طرح یہ تینوں جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کا ووٹ کاٹتی رہیں۔ اس کے بعد ضمنی انتخابات میں چونکہ ایسا معاملہ تھا کہ جن لوگوں نے پنجاب کے اندر نون لیگ یا پی ڈی ایم کا ساتھ دیا تھا، مجبوراً وعدے کے مطابق نون لیگ اور پی ڈی ایم کے سربراہان نے انہی کو ٹکٹ دیے، جو ان کے اپنے حلقوں کے وہ لوگ جو ان لوگوں کے روایتی یا ہمائشہ سے ان کے ساتھ تھے، وہ ناراض ہو گئے۔ اب جب کہ جنرل انتخابات ممکن ہیں، اگر ہوں تو اس وقت ممکن ہے کہ یہ صورتحال نہ ہو، اور یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، دیکھیں یہ ابھی حکومتی اتحاد ہے، ایک انتخابی اتحاد ہوتا ہے۔ اگر یہ انتخابی اتحاد میں آ گئے تو عمران خان اکیلے ہو گئے، پی ڈی ایم ساری ایک طرف ہوگی۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ نون لیگ کی جو قیادت ہے اس ضمنی انتخابات میں کوئی خاص نہیں کی گئی، الیکشن کمپین اس طریقے سے نہیں چلائی گئی، اور اگر نواز شریف واپس آ جاتے ہیں جو جنرل انتخابات میں ان کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا۔ اب آپ آزاد کشمیر کے موجودہ جو آج بلدیاتی انتخابات ہوئے اس میں دیکھیے، بے شک پی ٹی آئی ایک لیڈ کرتی ہوئی سنگل جماعت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی نے مل کر اتنے علیحدہ ووٹ لیے ہیں۔ اگر وہ اتحاد کر لیں تو جو پی ٹی آئی کی موجودہ جو سیٹیں ہیں اس سے دگنی ہو جائیں، اور حالانکہ اس وقت آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ نمبر تین، آپ آزاد کشمیر کو دیکھیں کہ جو آزاد کینڈیڈیٹ ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے، اور آزاد کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھی ہو جائے تو آپ سمجھیے کہ یہ 70% ووٹ جو ہیں وہ ان لوگوں کے بن رہے ہیں، اور صرف 20 سے 25% پی ٹی آئی کے آزاد کشمیر میں اس وقت جو تازہ ترین بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں۔ اور اگر یہی صورت جو جنرل انتخابات میں ہو گئی ملک کے، اور پی ڈی ایم نے باقاعدہ پلاننگ کر کے اگر اس انتخابات میں حصہ لیے اور نواز شریف بھی واپس آ گئے اور پیپلز پارٹی کی قیادت بھی پوری طرح میدان میں اتر گئی، تو عمران خان کے اور الیکٹیبل، اور یقیناً جب ٹکٹیں تقسیم ہوں گی تو بہت سوچا جائے گا، تو عمران خان کے وہ خواب پورے نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ جو 2018 والا جاویداں فیض یاب ہونا تھا وہ نہیں اب ہے ایک تو، اور دوسرا ان کے پاس سیاست کے وہ گر نہیں ہیں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ لہٰذا یہ تین جو پوائنٹ میں نے آپ سے ڈسکس کیے کہ ارشد شریف شہید کا جو معاملہ ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی صحافی، کوئی انٹرنیشنل جرنلسٹ اپنی انویسٹیگیٹو سٹوری میں لے کر آئے جلد یا بے دیر تو ہمیں کچھ کلو مل سکے گا۔ نمبر دو، فوج کو غیر سیاسی ہونے کے لیے پہلے سے زیادہ ایک دفعہ سیاسی ہونا پڑے گا، مختلف انداز سے، تاکہ سیاسی گند جو 75 سال کا ہے وہ ختم ہو سکے۔ نمبر تین کہ جب آئندہ جنرل انتخابات ہوں گے تو اس وقت عمران خان کی وہ توقعات پوری نہیں ہو سکیں گی، وہ خواب پورے نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ ان سے بڑے سیاسی گرو میدان میں اتریں گے۔ جی ویورز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ دیں، اور پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ گاڈ بلیس پاکستان۔